اور آپ کو ہم پچھلے کئی دن سے بتا رہے ہیں، اور کیمبرج میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیمبرج انٹرنیشنل کے جو پرچے ہیں وہ لیک ہو رہے ہیں۔ 15 مئی کو بھی ہوا، AS لیول میتھس کا پرچہ لیک ہوا، وہ ملتوی کر دیا گیا ہے بہرحال۔ اور کیمبرج انتظامیہ نے بتایا کہ نئی تاریخ کا اعلان اب جمعہ 22 مئی تک کر دیا جائے گا۔ تو 12 مئی کو بھی اس سے پہلے پرچہ لیک ہوا تھا، اور احتیاطی تدابیر کے تحت پھر کہہ رہے ہیں جی ہم پرچہ ملتوی کر رہے ہیں، اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کی ہے، اضافی سیکیورٹی کے اقدامات کے طور پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ مگر یہ سلسلہ کیوں ہو رہا ہے، روک تھام کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ یہ صرف اس سال کا ایشو نہیں ہے، پچھلے ہم 3 سال سے ایسے ہی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اور اب بات یہ ہے کہ تقریباً 4 پرچے ابھی تک لیک ہو چکے ہیں، پراپر والے 4 پرچے، باقی سوالات کسی پرچے کا، کوئی اکنامکس کا لیک ہو گیا، سوشل میڈیا پر لیک ہو رہے ہیں، سیم پیٹرن ہے، کیمبرج کی طرف سے لیکیج ہے، کیمبرج نئی نشاندہی کر پا رہا ہے، آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہا کہ کیوں لیک ہو رہا ہے، اس کو کیسے روک تھام کی جائے۔ لمبی خاموشی ہے، کنٹری ڈائریکٹر عظمیٰ یوسف صاحبہ نہ کسی کی کال اٹھاتی ہیں، نہ وہ کسی کو جواب دینا پسند کرتی ہیں۔ لیکن کیمبرج کا ایک ورژن ضرور آیا، ورژن وہ کیمبرج کا آیا یہ ہے کہ تھورو انویسٹیگیشن چل رہی ہے۔ ہاں بتائیے، وہ تھوڑا سا کہہ رہی ہیں جی اس امتحانی سیزن میں جس طرح کی پیپر چوری سامنے آ رہی ہے وہ غیر معمولی ہے، اور کچھ عناصر امتحانی نظام اور طلبہ کے مستقبل کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ذمہ داروں کو سزا دلوانے کے لیے مختلف قانونی راستے اختیار کریں، یہ ورژن۔ بٹ دس از ناٹ انف۔ پیرنٹس اور بچے، اسٹوڈنٹس خاص طور پر مینٹلی ایگزاسٹڈ ہیں، اتنی انسرٹن سچویشن ہے۔ اب بچوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایگزام دوبارہ سے ہوگا جب یہ آپ کے مئی جون کے ایگزامس ختم ہو جائیں گے، تو جب اس ایگزامس ختم ہونے کے بعد دوبارہ سے بھی ری شیڈیول کیے جائیں گے ایگزامس۔ اب بچے یہ پریشان ہیں کہ بھائی ہم نے 10 مہینے اذیت گزاری ہے ان ایگزامس کے لیے، مئی جون میں ایگزامس دیے، اب دوبارہ سے ایگزامس ختم ہونے کے بعد دوبارہ اب ہم اپنے پرچے دیں گے، ری ٹیک دیں گے، اور کتنے ری ٹیک دیں گے؟ ان کی یہ جو پڑھائی اور آپ جسے اذیت کا نام دے رہے ہیں وہ سلسلہ نہیں رکا ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے، والدین شدید تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، برٹش کونسل کو انہوں نے ای میل بھیجی ہے، احتجاجی ای میل بھیجی ہے، اور موقف یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر امتحانی پرچوں کی فروخت جاری ہے۔ اطلاع کے باوجود برٹش کونسل نے ٹھوس اقدامات نہیں کیے ہیں۔ اب سخت محنت کرنے والے طلباء کا مستقبل داؤ پر لگا ہے، اور طلباء بہت پریشان ہیں۔ والدین اور بچے کیا کہتے ہیں، ذرا ہم آپ کو سنواتے ہیں۔ واقعی یہ بہت بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ظاہر ہے یہ کیمبرج والوں کو دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے سٹاف کس قسم کا رکھا ہوا ہے۔ جو ہمارا سرکاری سسٹم ہے اس کا تو حال آپ کو پتہ ہی ہے، آگے اگر یہ حال کیمبرج کا بھی وہی لوکل سسٹم پہ آ جائے گا تو آپ خود سمجھدار ہیں پھر تو اللہ خیر کرے۔ اب انہوں نے کہا تو ہے کہ وہ اس کو اپنا انویسٹیگیٹ کریں گے۔ میرٹ تو مر گئی نا، پھر میرٹ تو نہیں رہا نا پھر، تو یہ تو صرف والدین کی پریشانی کی نہیں، تو پورے ایز اے سوسائٹی سب کو پریشان ہونے کی والی بات ہے۔ کیمبرج بورڈ اتنی فیس لیتا ہے تو اس چیز کو ان کو یعنی مینٹین کرنا چاہیے نا کہ پیپر کیوں لیک ہو رہے ہیں، کہاں سے لیک ہو رہے ہیں۔ پیپر جب لیک ہوتا ہے تو اس کے بعد یا تو کینسل ہوتا ہے یا ڈیلے ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آگے کی پڑھائی کو پھر ڈسٹربنس بنتی ہے، بچے کچھ ڈیموٹیویٹ بھی ہوتے ہیں۔ دیر از نو ڈفرنس بٹوین میٹرک اینڈ کیمبرج ایٹ دس لیول، مطلب اس سے اچھا میٹرک کر لے، پیسے ضائع ہو رہے ہیں۔ پیپر اگر لیک ہو جاتا ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیمبرج والے کیا اسٹیپ لیں گے۔ اگر وہ پیپر کینسل کر دیتے ہیں اور دوبارہ بنائیں گے تو زیادہ چانس یہ ہوتا ہے کہ مشکل پیپر ہو، مشکل پیپر میں پھر آپ کو محنت دوبارہ کرنی پڑتی ہے۔ لیکن اگر وہ کوئی اسٹیپ لیں ہی نہیں، صرف آپ کا وہ والے کویشچن کینسل کر دیں جو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ والے ہی لیک ہوئے ہیں، تو آپ کا تھریش ہولڈ ظاہر سی بات ہے اوپر جاتا ہے پھر، کیونکہ وہ مفت کے مارکس بانٹ رہے ہوتے ہیں پھر۔ تو آپ نے سن لی کیا کہہ رہے ہیں اسٹوڈنٹس، وہ تو یہاں تک کہنے پر آ گئے ہیں کہ اس سے اچھا میٹرک سسٹم کے تحت ہی پیپر دے دیتے، اور جب یہی سب سارا سلسلہ ہونا ہے جس سے بچ کر ہم کیمبرج سسٹم کی طرف آئے ایک بہتر مستقبل کے لیے۔ بہرحال یہ کیا معاملہ ہے، اب تک اس پہ کنٹرول کیوں نہیں ہو پا رہا؟ ہمارے نمائندے انور خان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ انور، تھینک یو سو مچ۔ ایک تو پرچے پہ پرچہ لیک ہو رہا ہے، کنٹرول اس پہ نہیں ہو پا رہا، یہ کیا اس وقت پتہ چل رہا ہے کہ کیوں اور کون سے عناصر اس میں ملوث ہیں؟ دیکھیں صدف، ان امتحانات کی اگر آپ بات کریں گی جو کہ کیمبرج انٹرنیشنل امتحانات ہوتے ہیں، یہ پاکستان سمیت دنیا بھر کے اندر ایک مستند ادارہ ہے۔ جب آپ نے سوال کیا کہ لیک کہاں سے ہو رہا ہے، ذمہ دار کون ہے، آپ دیکھیں کنٹینیوٹی ایک تسلسل ہے، ایک مرتبہ ہو تو غلطی مانی جا سکتی ہے، 1 سال 2 سال 3 سال یکسانیت کے ساتھ ایک ہی سیریز چل رہی ہے، اے لیول AS ریاضی کا پرچہ آؤٹ ہوتا ہے۔ اچھا، اس مرتبہ تو یہ ہوا کہ یہ پرچہ پہلا جب پرچہ آؤٹ ہوا تو مکمل سالو پرچہ اے لیول کا اس وقت موجود تھا، ریڈیٹ ویب سائٹ کے اوپر آیا۔ بنیادی ذمہ داری جو بن رہی ہے وہ بن رہی ہے کیمبرج انٹرنیشنل ایگزامینیشن بورڈ کی، کہ ان کو اس بات کا تعین کرنا ہوگا۔ لیکن اس وقت آپ دیکھیں یہ جو صورتحال جو ہے وہ انتہائی ایک اذیتناک صورتحال ہے ان والدین کے لیے، ان طلباء و طالبات کے لیے جو امتحانات کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ ان کا ایک ڈریم ہوتا ہے، ان کا ایک خواب ہوتا ہے، ان کی ایک لیگیسی ہوتی ہے۔
اب وہ تمام چیزیں پیچھے ہٹ گئی ہیں. اب آپ نے بات کی پرچے کو لیک کہاں سے ہو رہا ہے. جو ایکسپرٹ ہیں, جو ماہرین ہیں, مختلف لوگوں سے جو ہماری گفتگو ہوئی ہے, سرے دس وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ پرچہ جو ہے وہ پاکستان سے لیک آؤٹ نہیں ہو رہا. تو ہم اس ذمہ داری سے ہم بچ گئے کہ یہ پرچہ ہمارے پاس سے لیک آؤٹ نہیں ہو رہا. لیکن اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کا پراپر طور پہ بتانا ہوگا. نوٹوریس جو پاکستان کے اندر کراچی میں جو سب سے زیادہ امتحانی بورڈ پرائیویٹ اسکول کے طور پر لیتا ہے, وقاص خان, جو یہ بتاتے ہیں کہ یہ پرچے بنیادی طور پہ کس طرح لیک آؤٹ ہوتے ہیں. یہ ذمہ داری کیمبرج انٹرنیشنل بورڈ ایگزامینیشن بورڈ کی ہے کہ وہ اس بات کا تعین کریں, اس تعین کے بارے میں بتائیں. تو صورتحال یہ بنتی ہے اگر خدا نخواستہ یہ پرچے پاکستان سے لیک ہوتے تو فوری طور پہ آپ آتے, آپ بیان جاری کر دیتے. اچھا, اب ایک وہ طریقہ کار آپ دیکھیے کہ ایک 3 سال سے اگر آپ ان کا وہ جو ایک آفیشیل جو بیان آتا ہے, بالکل وہ محنت کرتے تھے کہ پاکستان کے اندر جو ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ پرچہ انتہائی سیکرٹ ہوتا ہے, بالکل اس طرح ہوتا ہے جیسے آپ سمجھ لیں کووڈ-19 کی ویکسین آتی تھی بالکل سیکیور ہو کر, ایک آدمی کے پاس ہے تو دوسرا آدمی اس کو لے کے آگے نہیں بڑھے گا. تو سیکریسی بہت زیادہ ہے, سیکیور بہت زیادہ ہے. پاکستان کے حوالے سے جو وقاص خان ہیں اور جو دیگر ایکسپرٹ ہیں, اے لیول او لیول کے جو پاکستان کے اندر ایگزام کو کنڈکٹ کراتے ہیں, وہ پورے 100% یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس ریجن کے اندر ہم ذمہ دار نہیں ہیں. جب ہم ذمہ دار نہیں ہیں تو اب ذمہ داری آ جاتی ہے, گیند چلی جاتی ہے کیمبرج انٹرنیشنل ایگزامینیشن بورڈ کے اوپر. 3 سال ہو گئے, 3 سال کے دوران آپ اس بات کا تعین کریں, آپ یہ بتائیں والدین کو کہ پرچہ کہاں سے لیک آؤٹ ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ سے جو ہماری بات ہوتی ہے تو ان کو میں نے بہت مایوس دیکھا ہے, بہت ڈپریس دیکھا ہے. اب آپ مجھے بتا دیں جب آپ ری ٹیک کے اوپر جائیں گے تو ری ٹیک کے ساتھ ساتھ وہ ذہنی طور پہ اس قدر پریشان ہو چکے ہوتے ہیں, جو ان کے دیگر پرچے ہوتے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. تو مجموعی طور پر اب تک 4 پرچے جو ہیں وہ لیک آؤٹ ہوئے ہیں, تقریباً ایک کچھ دن کے گیپ کے ساتھ ساتھ. 2 پرچوں کے بارے میں البتہ انہوں نے جو ہے وہ اس بات کا بیان بھی جاری کیا, آفیشیل اس چیز کے بارے سے کہا بھی ہے. اچھا, ایک بات یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ NCCI نے اس صورتحال کے حوالے سے کچھ پیش رفت کی ہے. ایک اجلاس بھی ہوا ہے جس میں سیکرٹری تعلیم نے بھی شرکت کی. انہوں نے پاکستان میں جو پرچے آؤٹ ہو رہے ہیں اس حوالے سے انہوں نے بتایا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیمبرج انٹرنیشنل بورڈ کا موقف بھی ساتھ رکھا. تو اب یہ پیش رفت ہو رہی ہے. یہ پیش رفت ہونے کے بعد آئے اب وفاقی وزیر تعلیم ہے. نہیں اب دیکھیں, اب آپ نے بتا دیا کہ وہ کہا جا رہا ہے یہاں سے تو نہیں ہو رہا. یہ ذمہ داری جن کی ذمہ داری ہے وہاں سے کیا بات آ رہی ہے, وہاں کوئی تحقیقات ہو رہی ہے, وہاں پہ کوئی عمل درآمد ہو رہا ہے, کوئی قانونی کارروائی. دیکھیں, کیمبرج انٹرنیشنل بورڈ کا جو آفیشیل جو ورژن ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو تھورولی اسٹڈی کر رہے ہیں, ہم تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, اور تھورولی اسٹڈی کرنے کے بعد ہم اس بات کا تعین کریں گے کہ صورتحال کیا بنتی ہے. بات اس تعین کی نہیں ہے, 3 سال کا ایک طویل ترین وقفہ ہے. اس طویل ترین وقفے کے دوران اگر آپ پہلے سال اس بات کا تعین کر لیتے کہ کون لوگ ذمہ دار ہیں, پرچہ کیسے لیک ہوتا ہے, پرچہ کہاں سے آتا ہے, کس طرح پرچہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے بنتا ہے اور سیل آؤٹ ہوتا ہے, اور ہزاروں طالب علم جو اس ریجن کے اندر پاکستان سے امتحان کے اندر شرکت کرتے ہیں, ان کو ان کے والدین کو اذیتناک صورتحال کا سامنا رہتا ہے. انور, کیمبرج تو پچھلے 3 سال سے یہی کہہ رہا ہے کہ ہم تھورو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. اگر تھورو انویسٹیگیشن کی ہوتی کیمبرج نے تو 3را سال ہے, 3رے سال میں اس دفعہ 4تھا پیپر کل پرسوں لیک ہوا ہے, یہ نہ ہوتا. اتنے ہیلپ لیس ہیں بچے, اتنے ہیلپ لیس ہیں پیرنٹس, ان کی شکلوں پہ بے بسی اور ڈپریشن, انزائٹی نظر آ رہا ہے. مجھے ایک بات بتائیں کہ 2 ہی سچویشنز ہیں نا, یا تو ری شیڈیول ہوگا ایگزام, ری ٹیک ہوگا, یا پھر ایکسپیکٹڈ گریڈ ملے گا. اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ری شیڈیول اور ری ٹیک یا پھر ایکسپیکٹڈ گریڈ یہ مسائل کا حل ہے؟ دیکھیں, راستہ تو ری شیڈیول ہی ہے. اگر آپ ایوریج مارکس کے اوپر جاتے ہیں, تھریشولڈ متاثر ہوتا ہے. فرض کریں کہ وہ کمپوننٹ آپ مائنس کر دیتے ہیں کہ جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو گیا. فرض کریں وائرل والے کو آپ نے مائنس کر دیا, اس کے نمبر آپ نہیں دے رہے. انفارچونیٹلی بڑی تعداد کے اندر ان بچوں نے وہی پورشن اچھا کیا ہے, تو وہ بچے تو بھی پریشان ہو گئے نا, ان کی پرسنٹیج متاثر ہوگی, اچھا ان کی گریڈنگ متاثر ہوگی. اور ایک اور جو اہم بات ہے, وہ اہم بات یہ کہ اس پورے امتحانی نظام کی اگر بات کی جائے گا نا, اگر آپ کچھ کرنا چاہیں, انٹر کے امتحانات چل رہے ہیں, ایک پیپر لیک آؤٹ ہوا, 20 منٹ کے اندر اعلیٰ ثانوی تعلیم بورڈ نے واٹر مارک کے ذریعے اس امتحانی سینٹر کے اندر, اس کمرے کے اندر, اس سیٹ کے اوپر, اس طالبہ کے پاس پہنچے, پیپر آؤٹ کرنے والوں کو پکڑا, ان کو لیا 3 سال کے لیے ڈیبار کر دیا 20 منٹ کے اندر. اگر آپ کرنا چاہیں تو اعلیٰ ثانوی تعلیم بورڈ کراچی نے مثال قائم کی ہے. تو آپ کی تو شفافیت ہے, آپ بہتر انداز کے اندر کام کرتے ہیں. تو یہ تو اب آپ کو والدین بولتے ہیں, انہیں بتانا پڑے گا کہ پیپر کیسے لیک ہو رہا ہے. یہ ذمہ داری پاکستان کے اندر کسی بھی تعلیمی بورڈ کی نہیں بن رہی. ہم البتہ انویسٹیگیٹ کے لیے بول سکتے ہیں. پاکستان بھائی معاملہ یہاں پہ ذرا انٹرنیشنل ہو گیا ہے نا. دوسرا برٹش کونسل کو بھی ایک ای میل لکھی گئی ہے پیرنٹس کی جانب سے, تو وہاں پہ کیا صورتحال بنی؟ اچھا, ای میل نہیں,
बहुत बड़ी तादाद के अंदर, सैकड़ों की तादाद के अंदर ईमेल्स हैं जो वालिदैन की जानिब से भेजे गए। ब्रिटिश कौंसिल को भेजी गई हैं। अब सारी बातें उनको भेजी गई हैं तो उनका एक तरीक़ाकार होता है, उनका प्रोसीजर होता है। वो ये कह रहे हैं कि हम इन तमाम तरह चीज़ों के कानूनी पहलुओं का जायज़ा ले रहे हैं। ये जो नताइज होंगे इसकी, उसकी उन्होंने मुकर्रर डेट अगस्त की रखी है, 11 अगस्त की रखी है। वो तमाम की तमाम चीज़ों को थोड़ा इन्वेस्टिगेट करेंगे। उनके पास एक्सपर्ट है, उनके पास माहिरीन है। पेपर का लीक होना, पेपर का चोरी होना, उनके लिए भी एक सवालिया निशान बन जाता है, खासी मुश्किलात होती हैं, एक एतमाद का मामला होता है। तो उनकी हर मुमकिन कोशिश ये है कि हम वालिदैन के और तलबा और तालिबात का जो एतमाद है उसको हर मुमकिन तौर पर बाहर रखने की पूरी कोशिश करेंगे और उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और जब इन्वेस्टिगेट होगी तो कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ही असल सूरत हाल के हवाले से वालिदैन को और तलबा और तालिबात को आगाह करेगा। और अब अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई दोबारा पेपर लीक हो जाता है, फिर उस सूरत हाल में क्या होगा? देखिए, पेपर लीक होगा तो उनके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो शेड्यूल पे चले जाएं, वरना फिर एवरेज के ऊपर चले जाएं, थ्रेश आउट कर दें। लेकिन तलबा और तालिबात इस पूरी सूरत हाल के दौरान जो असल मिस हैं, तलबा और तालिबात पेपर शेड्यूल होंगे, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। पूरा मई जून दोबारा अक्टूबर नवंबर में, मई जून के बाद फिर आने वाला उनका शेड्यूल मुतासिर होगा। बड़े डिफरेंस है वो A2 की तैयारी कब करेंगे? मैं ये तो बात है ना कि अगर देखें कितने ही पेपर का रीटेक ले लेंगे, कितने ही पेपर में एक्सपेक्टेड ग्रेड दे देंगे, और बच्चों का कैम्ब्रिज में ग्रेड डिसाइड होता है थ्रेशोल्ड के ऊपर, ठीक है। और थ्रेशोल्ड कैसे खराब होगा कि जब 10 बच्चे जो हैं, फॉर इंस्टेंस 20 में से 10 बच्चे लीक पर्चा देख के गए हुए हैं, सॉल्व पर्चा जाके वो हल करके आ गए हैं, अब वो ग्रेड डिसाइड करेंगे, उनके ग्रेड के ऊपर बाकी का सारा थ्रेशोल्ड बनेगा और वो बेचारे पिस जाएंगे जिनको पेपर नहीं मिला, जिन्होंने खरीदा नहीं पेपर। थैंक यू वेरी मच अनवर भाई, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बहुत ही बेबसी है, लेकिन एक बात मैं आप लोगों को यकीन दहानी करवाना चाहता हूँ कि ARY हैज़ गॉट दिस इशू, ठीक है। हम आवाज़ उठाते रहेंगे, विल रेज आवर वॉइस, और ये इस मामला ये जब तक किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचता तब तक बाखबर सवेरा तो जिम्मेदारी निभाता रहेगा और सेगमेंट्स करता रहेगा और जानने की हम ये कोशिश करते रहेंगे कि भाई क्या कानूनी कार्रवाई की जा रही है, रोका कैसे जाएगा, कोई मैकेनिज्म लेकर